سچویشنز کی نیچر ہے کہ وہ ہر دم بدلتی ہیں۔ بسا اوقات کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں کیا گیا ایک کام خیر ہوتا ہے، مگر کسی اور صورتحال میں وہی کام شر بن جاتا ہے۔ خیر اور شر کا پیمانہ ایکشن نہیں نہ سچویشنز ہیں، خیر و شر کا پیمانہ ہے تمہارا اپنا اندر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہیں خیر و شر کے الہام کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تمہارے اندر کا پیمانہ یہ قائم ہو جائے تو پھر کنفیوژن مٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر وہ چیز خیر ہے جو تمہارا فوکس باطن کی طرف لے جائے، اور ہر وہ چیز شر ہے جو فوکس کو باہر کی طرف لے جائے۔ جب تم اندر کی طرف جاتے ہو تو پیدا ہوتا ہے سکون، جب حرکت باہر کی طرف ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہوتی ہے بے چینی۔ جو تمہیں تمہارے قریب کرے وہ ہے خیر، جو تمہیں تم سے دور کرے وہ ہے شر۔ ہر وہ چیز شر ہے جس کی وجہ سے تم اتنے الجھ جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے تم کون ہو، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو، کیوں ہو، جس کے باعث تمہارے اندر موجود ڈیوائن پوائنٹ مقام شعور بے ہوش ہو جائے۔ وہ ایول ہے جو بے ہوشی لائے، وہ ایول ہے جو بیداری میں معاون ہے، وہ ہے گڈ، وہ ہے ثواب، وہ ہے خیر۔ سیٹ پیٹرنز، بندھی لکیروں پر کبھی نہ سوچنا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم چیریٹی کر سکتے ہو، فلاحی کام کر سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ ملے گی جو چیریٹی کو نیکی نہ کہتی ہو۔ یہ کتاب کا علم تمہیں چیریٹی پر اکسا سکتا ہے، تم وہ نیکی کر سکتے ہو، مگر وہ نیکی وہی نتیجہ دے جو نیکی کا ایکچولی میں ہونا چاہیے، یہ لازم نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کا تمہارے اندر جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، نیکی اور بدی کو اس ترازو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم چیریٹی کرو اور یہی چیریٹی تمہاری انا کو اور طاقتور کر دے۔ جب نیکی انا کے غبارے میں ہوا بھرنے لگے تو جان لینا یہ نیکی نہیں رہی، یہ شر بن چکی ہے۔ مجھ جیسا کوئی سخی نہیں۔ اگر تمہاری چیریٹی تم میں یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے تو تم نے کتابوں کی بات تو پوری کر دی، مگر تم چوک گئے۔ تم نے کتابوں کے اصولوں کو تو سمجھ لیا، لیکن زندگی کے اصول کو نہ سمجھا۔ یہ چیریٹی جو ظاہر ہے نیکی ہے، مگر یہی پھر تمہیں تم سے دور لے جانے والی چیز بن جاتی ہے۔ تمہاری میں اس سے اور مضبوط ہو گئی، انا کو اور طاقت مل گئی۔ فالس سیلف تمہارے ریئل سیلف پر کچھ اور بھاری پڑ گیا، تم میں اور اکڑ آ گئی، عاجزی نہ آئی، یہ احساس نہ جاگا کہ جو تم نے سخاوت میں لٹایا ہے وہ مٹی ہے۔ بات کو سمجھو، انا بڑی عیار ہے، یہ اس چالاکی سے کام کرتی ہے کہ تمہارے ثواب بھی گناہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، جوانی میں چوریاں کرتا تھا، بزنس کیا تو رشوتیں دے کر بڑا بزنس مین بن گیا، بہت امیر ہو گیا، اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ کسی مولوی صاحب کی صحبت میں، کسی کی تقریر سن کر اس نے سمجھا کہ زندگی یہ نہیں جو وہ جی رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہی پیسہ غریبوں میں بانٹنے لگا، پورے علاقے میں سخی مشہور ہو گیا۔ وہ جب کسی کی مدد کرتا اسے عجیب سا احساس سے سکون اور احساس سے فخر ملتا۔ وہ پہلے سے زیادہ خود کو کامیاب کہنے لگا۔ انا نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کو سمجھو۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ اس کی زندگی بدل گئی، نہیں، اب اس کی انا اور زیادہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ دولت اب بھی مٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اب بھی وہی دولت ہے۔ پہلے وہ اسے جمع کرتا تھا، اب اسے بانٹتا ہے۔ پہلے جمع کرنے کا حساب رکھتا تھا، اب بانٹنے کا حساب رکھتا ہے۔ نیکی ہوتی ہے یہ کہ دولت مٹی ہو جائے۔ دولت مٹی ہو جائے تو کیا کوئی یوں سے فخر سے بانٹتا ہے؟ تم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کسی کو دو تو کیا اس پر احسان جتاتے ہو؟ وہ جن کو خیرات میں دولت تقسیم کر رہا تھا ان پر احسان جتا رہا تھا۔ ایکشن سیم ہے، فرق کتنا ہو گیا۔ ایک سخی وہ ہے کہ جو دولت لٹاتا ہے اور جن کو دیتا ہے ان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ مٹی میں نے تمہیں دی، تم نے منع نہ کیا۔
ایک سخی وہ ہے جو دولت لٹاتا ہے اور اس کی انا اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سخاوت نہیں، یہ انقلاب نہیں، بلکہ تم اور بھی مکار ہو گئے، اور بھی چالاک ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک شہر میں بڑا سیٹھ رہتا تھا، کسی بھکشو کی باتیں سنی اور وہ سنیاسی ہو گیا، جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں ایک دن بھٹک رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک غریب خاندان رہ رہا ہے۔ وہ سنیاسی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا لوگ ہو یار تم، ایک جھونپڑی نہیں چھٹ پا رہی، مجھے دیکھو اپنا شاندار محل چھوڑ کر جنگل میں آ گیا ہوں۔ غور کر رہے ہو اس کی بات پر؟ اب اس کی انا پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اب بھکاری کی، بھکشو کی انا محل میں رہنے والے شخص سے کہیں بڑی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ہے انا کی چالاکی، یہ بڑی مہارت سے تمہاری نیکیوں کو گناہوں میں ڈھال دیتی ہے، تمہارے اچھے کاموں کو برا بنا دیتی ہے، تمہیں اور مکار بنا دیتی ہے۔ وہ اچھائی رہی ہی نہ جس نے تمہیں اور مکار بنا دیا، وہ اچھائی رہی ہی نہ جس نے انا کے جھوٹ کو اور مضبوط کر دیا۔ یہ نیکی تمہاری سمجھ کی بنیاد پر نہیں کھڑی، یہ ڈر پر کھڑی ہے یا پھر لالچ پر کھڑی ہے، سمجھ پر اس کی بنیاد ہے نہیں۔ ایک درزی تھا، درزی کہتے ہیں ایک بار وہ بیمار پڑ گیا، بہت بیمار، اتنا کہ موت اسے نظر آنے لگی۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ قبر میں بے شمار رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں۔ اس نے وہاں موجود ایک فرشتے سے پوچھا یہ جھنڈیاں یہاں کیوں لگی ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ جن جن لوگوں کے تم نے کپڑے چرائے ہیں، مارے ہیں، یہ وہی کپڑے ہیں، خدا ان کا تم سے حساب کرے گا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا اللہ رحم کر، کیونکہ جھنڈیوں کا سلسلہ اتنا بے انت تھا کہ کوئی حد ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو ڈر کر اس نے اللہ کو پکارا تو اس پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن خواب اسے یاد رہا اور ڈر بھی۔ جب دکان پر واپس گیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو میری سالوں کی عادت ہے اور مجھے اپنا پتہ ہے، میں کپڑا مارنے سے چوکوں گا نہیں۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ جب بھی میں کسی کا کپڑا چرانے لگوں مجھے کہنا ہے استاد جی جھنڈی۔ شاگردوں کو دن میں کئی بار چلا کر کہنا پڑتا استاد جی جھنڈی، اور وہ کپڑے کی چوری سے رک جاتا۔ ایسے 3 دن گزر گئے، پھر ایک بہت ہی قیمتی کپڑا آیا۔ اسے ڈر لگا کہ شاگرد چلائیں گے کہ استاد جی جھنڈی، اس لیے اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا اور کپڑا کاٹنے لگا۔ لیکن شاگردوں نے دیکھ لیا اور جیسے ہی دیکھا تو چلا کر کہا استاد جی جھنڈی۔ استاد جی نے غصے کا گھونٹ پی کر کہا بند کرو بکواس نالائکو، اس طرح کا کپڑا تو وہاں تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو جہاں اتنی جھنڈیاں لگی ہیں وہاں ایک کے بڑھ جانے سے کیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر اوپر کے اصول بڑے گہرے نہیں جاتے، خوابوں کی سیکھی باتیں زندگی کا سچ نہیں بن جایا کرتی۔ ڈر کی وجہ سے کتنی دیر تک سنبھل کر چلو گے؟ چیریٹی اگر ڈر کے مارے کی تو گناہ ہو گیا، کیونکہ ڈر باہر لے جاتا ہے۔ تمہارا جو بھی ایکشن تمہیں باہر لے جائے وہ گناہ ہے، اور تمہارا جو بھی کام تمہیں اپنے اندر لے جائے وہ نیکی ہے۔ یاد رکھنا ڈر اور لالچ سے آزادی ہے وہ چیز جو تمہیں تمہارے اندر لے جاتی ہے۔ اس لیے کھچی لکیروں کا سوال نہیں ہے۔ کھچی لکیروں پر تو بہت لوگ چلتے ہیں، لیکن کیا منزل پر پہنچ پاتے ہیں؟ یہ اہم سوال۔ زندگی کوئی ریل گاڑی نہیں کہ پٹڑیوں پر دوڑ جائے۔ کھچی لکیروں پر چل کر کبھی کوئی اس تک پہنچا نہیں، ریئلٹی تک، حتمی سچ تک نہیں پہنچا، کیونکہ زندگی کی نیچر زمین جیسی نہیں آسمان جیسی ہے۔ زمین پر لوگ چلتے ہیں تو رستے بنتے ہیں جن پر آسانی سے چلا جا سکتا ہے۔ زندگی کی نیچر ہے آسمانی، جہاں لاکھوں سالوں سے پرندے اڑ رہے ہیں، رستے نہیں بنتے، اور ہر پرندے کو اپنے ہی ڈھنگ سے اڑنا سیکھنا پڑتا ہے۔ نیکی کی راہ کاش اتنی آسان ہوتی کہ کتابوں سے چند نیکیوں کی فہرستیں نکالتے اور ان کو کر کے حتمی حق تک پہنچ جاتے۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ ایسی ہی نیکیوں کو کیے جا رہے ہیں مگر اس منزل کو نہیں پہنچ پا رہے جس منزل کے لیے وہ نیکیاں ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ اصلی سوال ایکشن کا ہے نہیں، نیکی کے نام پر کیے گئے تمہارے کسی عمل کا نہیں۔ اصلی سوال ہے تمہارا ایکشن تمہیں تمہارے پاس لاتا ہے کہ نہیں۔
اگر یہ ترازو تم میں کسی طرح تخلیق ہو جائے کہ جو بھی عمل تمہیں تمہارے ہونے کے، تمہاری بینگ کے قریب لے آئے وہ نیکی ہے، اور جو تمہیں تمہاری بینگ سے دور کر دے وہ شر ہے، تو تم سے نیکی کے سوا اور کچھ سرزد ہوگا ہی نہیں، جیسے چاند سے روشنی کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے ہر ایکشن کا معیار تمہارے اندر کا یہ ترازو ہو جائے تو تمہارا ہر لمحہ میڈیٹیشن ہو جائے گا، ہر ایکشن مراقبہ ہوگا، ہر سانس تمہیں تمہارے قریب کرتی جائے گی۔ یہ ترازو اگر طے کرنے والا بن جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو جو تم کرو گے وہ نیکی ہوگی، اور جس سے تم بچو گے وہی گناہ ہوگا۔